بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک بزرگ عالم دین حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اور اس میں رونما ہونے والے واقعات پر مبنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک وقت کے بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے ہی دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کوئی بھی صورت ہو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد واپس لاؤ۔ مشیران بادشاہ کا حکم ملتے ہی تیز ترین گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی کاستوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا اور پھر عرض کیا کہ حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا اور آپ نے فرمایا، جس جگہ پر مجھے کل ذلیل کیا گیا تھا آج پھر اسی جگہ جانے کا بول رہے ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی بغداد جانے سے انکار کر دیا، لیکن شاہی مشیر بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا اور ان کے ساتھ واپسی بغداد جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ بولا کہ یہ میرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد سے جانے کے بعد ہی میرا جوان بیٹا اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دل آزاری کی وجہ سے میرا بیٹا موت کے انجام کو پہنچا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے شدت غم میں اس بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ کا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، ممکن ہے خدا نے میرے لیے یہی سزا رکھی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری آپ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے بیٹے کے حق میں دعا فرمائیں۔ ہو سکتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی بات سن کر فرمایا، ایسا ہوتا تو نہیں، پھر بھی میں تمہارے دل کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ محل کے ایک کمرے میں ابھی حضرت شاہ شمس تبریز کی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے کو نئی زندگی مل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو اٹھایا اور فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو اس قادر مطلق کی کرم نوازی کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرو جس نے میری دعا قبول کی اور کرم فرمایا۔ آپ کی یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شبد باز کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا جب آپ لہو لہان تھے۔ ولی عہد سلطنت شہزادے محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور ایک طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور وہاں سکونت اختیار کی، اور ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے بھی آگ نہ دی اور ایک سنگ دل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلالت کی حالت میں خانقاہ سے نکلے اور گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے۔ پورا ملتان شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک لوگ ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخرکار اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر آپ لوگوں سے آگ کی بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو آپ لوگوں سے زخم ملے۔ اب جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے، مجھے قرار نہیں آئے گا۔ لوگوں نے حضرت شاہ شمس تبریز سے عرض کیا، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانہ راز حضرات نے بھی سفارش کی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ پھر سورج سے مخاطب ہوئے کہ اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال میں آ گئی اور لوگ ابھی بھی ملتان کی گرمی کو اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔